ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو علم والے ہیں وہ اور جن کے پاس علم نہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر جواب یہی ہے کہ جو علم والا ہے اور جو علم والا نہیں دونوں برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، جو صحیح معنی کے اندر عقل مند بھی نصیحت حاصل کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو جو تم میں اہل علم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ تصور بھی محال ہے کہ وہ بغیر علم کی رہنمائی کے کوئی عمل کرے۔ علماء کی رہنمائی کے بغیر علم کرنا، بغیر دلیل کے عمل کرنا ہے۔ ایک انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہو، اسے اپنے اس عمل کا یہی نہ پتا ہو کہ یہ عمل کس طرح کرنا ہے اور جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دیا ہے، تو وہ ہزار اپنے طور پر بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اور آج کے ان حالات میں تو علم کی اہمیت اور ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، جب لوگوں کو علم کے نام پر ہی، علم کی بات کہہ کر ہی، قرآن و سنت کا حوالہ دے کر ہی قرآن و سنت سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ صحیح بخاری کی احادیث پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ اچھا، بخاری کی روایت ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگوں میں کسی کے عالم ہونے کی پہچان عوام میں یہ ہے کہ اس کو اتنے لوگ سن رہے ہیں، اتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اتنے ہم نے دیکھا، اتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ یہ معیار ہے علم کو پرکھنے کا۔ یہ معیار کتنا ہی عجیب ہے اور کتنا ہی حیران کن ہے کہ ایک عام آدمی کسی عالم کا انٹرویو لے رہا ہے۔ اب ایک عام آدمی کسی عالم کو کیسے پہچانے؟ اس کی آواز سریلی ہوگی، وہ بڑے دھڑلے سے گرج کر بول رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے علامہ صاحب ہے۔ ہمارے معیار یہ ہے۔ علم ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ علم تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ آپ تک پورے من و عن آپ تک پہنچا دیا جائے، یہ علم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی صحیح معنی کے اندر بقا اور ایک مسلمان کی سلامتی اس کے عقیدے کی، اس کے علم کی، اس کے عمل کی، اسی چیز میں ہے کہ وہ علماء ربانیین سے استفادہ کرے۔ اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیتے ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اپنی مرضی سے ایک مسئلہ خود ہی حل کر لیا اور بعد میں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر مسئلہ بتایا گیا کہ آپ نے جو کیا وہ تو غلط ہے، چلو جی اللہ معاف کرے، آئندہ خیال کریں گے۔ یہ معیار نہیں۔ مسلمان تو ہر معاملے کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ کرنے سے پہلے پوچھے کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اس وقت تحت الرجال کا یہ عالم ہے، علماء کی کمی کا یہ عالم ہے کہ بہت سی جگہ پر صحیح اہل علم جیسے ہونے چاہیے ویسے میسر نہیں اس علاقے میں، اور لوگ علم کی وجہ سے کافی آزمائشوں کا شکار ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالی صحیح معنی کے اندر علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہمیں میسر ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ ہے، اور آپ کی زندگی کا، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ
ایسا نہیں ہے جس میں ہماری شریعت نے رہنمائی نہ کی. کیا شریعت آپ کو جس طرح نماز کے معاملے میں، طہارت کے معاملے میں مکمل رہنمائی کرتی ہے، کیا شریعت روزے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، حج کے معاملے میں رہنمائی نہیں کرتی؟ کئی لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ ان عبادات کے اندر، یعنی نماز کے اندر صف اول کے پابند، روزہ الحمدللہ رکھ رہے ہیں، اللہ نفلی روزے کی توفیق رکھتے ہیں، زکوٰۃ اللہ نے مال دیا ہے ادا کر رہے ہیں، حج کی یا عمرے کی اللہ نے توفیق دی وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دین کو بس ان عبادات تک محدود رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی زندگی کے اندر آپ کے بہت سے مراحل ہیں. آپ کا کاروبار ہے، اب آپ کا کاروبار کس طرح سے ہے، کیسے ہے؟ جیسے معاشرے میں چل رہا ہے ہم ایسے کر رہے ہیں. سب کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک. یعنی اتنا کچھ دینی اعتبار سے، کاروبار کے حوالے سے لوگوں کی معلومات ہونے کے باوجود اب بھی بہت سی جگہ پر یہ عالم ہے کیا کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رقم 2، 4، 5 لاکھ، 10 لاکھ کسی کو دی کاروبار کے لیے، اور وہ ہر مہینے انہیں 5,000، 6,000، 10,000 یہ تمہارا پروفٹ ہے. بھائی تو نے اس سے کیا کام کیا، تجھے اس سے کتنا فائدہ ہوا، اس فائدے کا کتنا فیصد تو مجھے دے رہا ہے؟ حساب کتاب کچھ بھی نہیں. وہ بھی کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے چلو پیسے آ رہے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ سرا نرا سود ہے، خالص سود ہے. کچھ لوگوں نے انعامی بانڈ رکھے ہوئے ہیں، وہ کھل جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں. اب پیسے آ گئے، اب کیا کر رہے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یار اچانک عمرے پہ جا رہے ہیں؟ ہاں یار بس اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا، میرا بانڈ نکلا ہے، یہ حرام کا پیسہ آ گیا، اللہ کا کرم ہو گیا. میں تو بالکل مایوس ہو گیا تھا، بس اچانک مجھے پتا چلا میرا بانڈ نکلا ہے، پرائز بانڈ نکلا ہے. اب یہ میرا حرام ہے. ایسی نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں. کئی لوگ ایسی کمیٹیاں ڈالتے تھے کہ اتنی کمیٹی میں جب آپ کا نام نکلا ہے پھر آپ نے کمیٹی نہیں بھرنی. یہ سود ہے، حرام ہے، جوا ہے. یہ چاہے کاروباری معاملہ ہو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے غمی کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ برادری میں کیا ہو رہا ہے، قوم میں کیا ہو رہا ہے، زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، لہذا وہ کام کرنا شروع کر دیں. اور کئی لوگ ایسے کام ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ خود بھی پریشان ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسا کر رہے ہیں یا ایسا ہو رہا ہے تو بس وہی چال چل رہا ہے. اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے، شریعت نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دی. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء ایک صحیح مسئلے کو آپ تک پہنچا دیں.
اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مسئلے کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ اس پر عمل کریں۔ فوراً جب آپ نے سنا، سننے کے بعد اس پر عمل کے اعتبار سے سبقت لے جائیں، عمل کے اعتبار سے آپ آگے بڑھیں۔ اللہ نے صحابہ کے جب تذکرہ کیا نا، تو صحابہ کے کچھ گروہ گنوائے، والسابقون الاولون، پہل سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین صحابہ میں سے، انصار صحابہ میں سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ اس میں وہ صحابہ ہیں جنہیں انصار مہاجرین کی مدد کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، اور وہ مہاجرین بھی نہیں، انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، بلکہ وہ ان کی پیروی کرنے والے، ان کے بعد ایمان لانے والے، والذین تبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی، باحسان، احسان کے ساتھ۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو صحابہ مہاجرین اور انصار ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں، تابعین ہیں، اور ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں، اتباع تابعین ہیں، یہ سب بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دین کے معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں، جلدی کرنے والے، یہ انتظار میں نہیں بیٹھتے کہ چلو ابھی سوچتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تو خالی اعلان ہی ہوا ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر نہیں تھی، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی جب ان کی عمر 19-20 سال تھی، اور 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، تو کوئی بڑی عمر نہیں تھی۔ جب جناب انس خود کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائیوں کو، چچا زاد کو گھر کے اندر شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا اور سب کو شراب پلا رہا تھا، کہ اچانک ایک آواز آئی۔ ابو طلحہ جو انس کے سگے باپ نہیں تھے لیکن اپنی سگی اولاد کی طرح اس کو رکھا تھا، کہنے لگے انس کھڑے ہو جاؤ، باہر آواز آ رہی ہے۔ کیسی آواز؟ جناب انس جب باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ ایک منادی آواز دے رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، ان اللہ ورسولکم ینہیانکم، اللہ اور اس کا رسول تمہیں روکتا ہے۔ کس چیز سے اللہ اور اس کا رسول روکتا ہے؟ خمر سے، شراب سے۔ جناب انس واپس آئے اور کہا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول تمہیں روکتے ہیں آج کے بعد شراب نہیں پینا۔ قد حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی۔ یہ پیغام بتایا ابو طلحہ کو۔ ابو طلحہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے کے پھر دیکھ کے کیا ہو، تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ جتنے شراب کے مٹکے انہیں توڑ دو۔ کہتے ہیں میں نے ایک ہتھوڑا لیا، مٹکے توڑ دی، شراب بہہ گئی۔ جناب انس کہتے ہیں یہ شراب تو بہہ گئی، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس گھر میں جن لوگوں نے شراب کا جام پکڑا ہوا تھا، جن کو میں نے خود ہاتھوں میں تھمایا تھا اور پھر میں اعلان سننے گیا تھا، انہوں نے جب سنا وہ شراب کا جام پھینک دیا۔ جناب انس کہتے ہیں اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس نے اپنے منہ میں ڈالا اور یہ بات سنی میں نے آ کر بتائی، اس نے کلی کر دی۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یہ والا تو پی لینا۔ پھر اللہ توفیق دے رہی، اللہ معاف کرے،
کئی لوگ شیخ صاحب میں تو پورا ڈبہ سگریٹ کا پی جاتا تھا، اب میں نے کم کر دیا، اب میں 2 پیتا ہوں، اب میں 3 پیتا ہوں. یعنی وہ ہمارے اوپر بے احسان کر رہا ہے. پہلے میں اتنے 25 پان کھاتا تھا پتی وار، اب تو صرف 3-4 کھاتا ہوں. پہلے میں یہ کرتا تھا. بتائیے کوئی تقابل ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ نے سنا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو حرام قرار دیتے ہیں، تو صحابی اس کے قریب بھی نہیں تھے. سب سے زیادہ اگر آپ طبی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے نا، ڈاکٹری نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تباہ کن نشہ شراب کا ہے. اس کے مقابلے میں جتنے بھی نشے ہیں وہ کمتر ہیں. ایک تو وہ لکوڈ چیز ہے، دوسرا آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے. اکثر شراب پینے والوں کے پھیپھڑے گل نہیں جاتے. سب سے تباہ کن نشہ ہے. کہنے کو کوئی کہہ سکتا ہے یار اتنے سال سے پی رہے ہیں، اب حرام ہو گئی ہے، اب کیسے چھوڑیں، ابھی تو چھوڑا نہیں جا سکتا. ہاں بس کوشش کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ایسا نہیں. جیسے ہی سنا ہے پھر تو فوراً اپنے اندر عملی جذبہ پیدا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہاجرات اور انصار اور مہاجرین کی عورتوں پر، بیویوں پر اللہ رحم فرمائے. کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں دیکھا. رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے ٹائم یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پیغمبر آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے. جسے پتا چلا پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں تھی، بیٹیاں تھیں، جمع ہے. آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو باپردہ ہو کر نکلیں، چادر اوڑھ کر نکلیں. یہ آیت مہاجرین انصار صحابہ نے سنی، گھر گئے، اپنی بیویوں کو یہ آیت سنائی. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب وہ فجر کی نماز میں آئیں عورتیں تو ان کے پاس گھروں میں بچھی ہوئی چادر نہیں تھی. کئیوں کے پاس یہ حالت تھی، وہ رات کو اکثر حصہ چادر بنانے میں مصروف رہی، اور صبح جب نماز میں اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑی ہوئی تو سب کی سب باپردہ تھے. یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا جو اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ واقعتاً اس میں ایمان ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت ہے، یہ واقعتاً دین پر خوشی سے عمل کرتے. دین پر عمل کرنا، خوشی کے ساتھ عمل کرنا، اور اس عمل پر کسی قسم کی پشیمانی نہ ہو. ہاں بھائی ہم کیا کریں، اب یہ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو لوگ ہمیں کہیں گے یہ کیسے ہیں، یہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ تو عمل نہیں کرتے، چلو اب کرنا پڑے گا. ایسا نہیں، بڑے فخر کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، دلی طور پر پورے اطمینان اور تیقن کے ساتھ اس پر عمل کرے. علماء کے وجود کو انسان غنیمت سمجھے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک حدیث لائے، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا۔ یہ علم جن کے پاس جتنا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو سینے سے سب چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ ولیکن یقبض العلم، لیکن اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لے گا بقبض العلماء، علماء کی وفات کے ساتھ اہل علم دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جحالا، پھر لوگ جہلا کو اپنا امام بنائیں گے، اپنا بڑا بنائیں گے، اپنا سردار بنائیں گے۔ فسئلوا، پھر لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے کہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میرا خیال یہ ہے، یوں ہونا چاہیے، میرا خیال یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ سوئلے، اس سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھ لیں پورا، اگر آپ اس حدیث کی روشنی میں آج سوشل میڈیا پر ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اگر وہ آتے تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ مشورہ اللہ کو جا کر دینا بھائی، کہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اتنا اہم تھا، اس کو آپ نے قرآن میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ایسی باتیں کہتے ہوئے انہیں حیا بھی نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے یاجوج اور ماجوج کا جو ذکر ہے اور کانے دجال کا جو ذکر ہے، دجال کا، یہ حدیث میں، تو یہ پورے واقعات آج کل ہم پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، تو اب کہاں ہے کانے دجال؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی نے جو واقعہ سنایا تھا باقاعدہ لکھا ہے، اس کی حیثیت ایک قصے اور کہانی سے زیادہ نہیں۔ یہ کہنے والی شخصیات ہیں، یہ عام لوگوں نے بات نہیں کی، عوام میں جن کو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ تفہیم القرآن کے مؤلف ہیں، بڑی شخصیت ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے عرض کی کہ علماء کی قدر کو پہچانیں، ان کے مقام کو پہچانیں۔ فرمایا کہ جب یہ عالم ہوگا، ایک عالم بھی باقی نہیں بچے گا، پھر جہلا کی طرف لوگ جائیں گے، اس سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، پھر وہ بغیر علم کے باتیں کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ایسا نہیں ہو رہا۔ کہ لوگ ایسے لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں اور وہ اپنے طور پر جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کرونا کے دنوں میں نے گنا 22 سے 25 جید بڑے ٹاپ کے علماء اس دنیا سے چلے گئے اس کرونا کے عرصے میں، اور ابھی بھی آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں۔ یوں قحط الرجال بڑھ رہا ہے، یعنی اب اچھے اہل علم، راسخ فی العلم لوگ نہیں رہے۔ مولانا محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ علیل رہ کر بیچارے انتقال کرے، اور ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی خوبیوں سے نوازا۔
تو علماء کی اس معنی میں قدر کیجیے. ایسے نہیں کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، حقیقی وارث ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار کا ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا العلم، انہوں نے تو علم کا ورثہ چھوڑا ہے، اور اس علم کے صحیح معنی میں جانشین علماء ربانیین ہے، علماء حق ہیں جو قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، عمران بھائی کے لیے، اقبال بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، اور اس کے علاوہ جو جو بیمار ہیں، پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی بیماریوں کو، پریشانی کو دور فرمائے. جاوید انصاری جو ماشاءاللہ ابھی یہاں تشریف بھی لائے ہیں نماز کے لیے، پچھلے دنوں بھی ان کے لیے دعائیں چل رہی تھیں. اللہ ان کو مزید صحتیابی عطا فرمائے. تمام پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.